اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہم بات کر لیتے ہیں پیغام رمضان کے اس پاکیزہ اور مقدس سلسلے میں نماز تراویح کو لے کر۔ جی ہاں، حالانکہ ظاہر بات ہے اب تو یوں سمجھے کہ 13-14 روزے ہو چکے ہیں۔ پہلے میں نے اس کی اہمیت بتایا تھا، لیکن ابھی یہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ نماز تراویح کو لے کر امت میں کافی غفلت دیکھی جا رہی ہے۔ پہلے جو 2-3 دن تھے کافی مسجدیں فل ہو گئی تھی، اس کے بعد سے 5ویں-6ٹے روزے سے امت کا آنا یوں سمجھے کہ مسجد میں کم ہو گیا، اور اب مسجدوں میں پیچھے کی صفیں پوری خالی ہے۔ تو وہ چیز بھی میرے ذہن میں آئی، اور کچھ لوگ تو تراویح کا مذاق بھی بنا رہے، تو ان تمام چیزوں کو لے کر تھوڑی سی آج پیغام رمضان میں بات کر لیتا ہوں۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک حدیث آپ کو بیان کی تھی آپ کے سامنے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان کے اور احتساب کے ساتھ کھڑا رہے، عبادت کرے۔ بعض علماء نے تراویح کی نماز بھی مراد لی ہے کہ اگر رمضان میں اگر تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور رمضان میں نفل عبادتوں کا راتوں میں اہتمام کرتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا۔ میں ابھی یہ نہیں بحث کروں گا کہ کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ چھوٹے معاف ہوں گے یا بڑے معاف ہوں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن رمضان میں رات کی تراویح جو عشاء کے بعد، جو عشاء کی نماز کے بعد جو تراویح ہوتی ہے، وہ تراویح کی نماز بڑی اہم ہے، اور اس نماز کو باقاعدہ سنت مؤکدہ کہا گیا ہے۔ نماز تراویح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نماز تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، نفل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے پڑھے تو ثواب اور نہیں پڑھے تو ایسا کوئی پکڑ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز تراویح مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ عورتوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے اور مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ اگر محلہ یا گاؤں کی مسجد میں کوئی بھی شخص نماز تراویح جماعت سے نہ پڑھے تو یاد رکھیں کہ پورا محلہ اور پورے گاؤں کے لوگ قابل مذمت ہوں گے۔ اتنی اہمیت رکھتی ہے تراویح کی نماز۔ اب تراویح کی نماز میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بالکل مسجدیں خالی نظر آ رہی ہے، اور دوسری چیز تو بڑا افسوس ہو رہا ہے اس وقت کہتے ہوئے، 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں نے نماز تراویح کو مذاق بنا لیا ہے۔ مذاق۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو 3 دن میں قرآن ختم، 10 دن میں قرآن ختم، 15 دن میں قرآن ختم، 1 ہفتے میں قرآن ختم۔ ارے بھائی، 3 دن میں 1 ہفتے میں 10 دن میں قرآن ختم کر کے باقی کے دن تم کہاں جانے والے ہو؟ باقی کے دن تم کہاں جانے والے ہو؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ 3 دن میں قرآن پڑھنے والے اور 10 دن میں قرآن پڑھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، یہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ پیچھے 10-10 منٹ کی ایک رکعت ہوتی ہے، پیچھے تمام لوگ اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ جوانوں کو تو ہم نے موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور کچھ بوڑھوں کو تو بیڑی پھونکتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ مست وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی 5-7 منٹ ہو جاتے ہیں اور اب لگتا ہے کہ امام رکوع میں جانے والے ہیں، تو وہ اس وقت پھر نیت باندھ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تراویح کا مذاق ہے، مذاق ہے۔ ایک تو یہ،
اور دوسرے کیا، دوسرا مذاق میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پڑھنے والے بھی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے حفاظ بھی باقاعدہ، ہمارے امام بھی تراویح کا مذاق بنا رہے ہیں. جی ہاں، اور کچھ ویڈیو تو جو سوشل میڈیا پر جو وائرل ہو رہی ہے، ایک دم سپر فاسٹ راجدھانی ایکسپریس کی طرح اسپیڈ سے پڑھنے والے حافظ قرآن کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں کہ ہندو بھائیوں میں بھی اس کا مذاق بن رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ رکو سجدہ کھڑا کر. تراویح کا مذاق مت بناؤ. میں حفاظ قرآن مبین سے بھی اپیل کروں گا کہ اللہ کے واسطے آپ حافظ قرآن ہیں، آپ جلد پڑھنے کے چکر میں اور جلد قرآن ختم کرنے کے چکر میں، یا یہ جاہل عوام آپ کو اسپیڈ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہی ہے، اس کے چکر میں آپ خود سمجھدار ہو، آپ قرآن کا مذاق مت بننے دو. آپ اس طریقے سے پڑھو کہ آپ کو بھی پڑھتے ہوئے مزہ آئے. اور سننے والوں کا، مقتدیوں کا بھی یہ کام ہے کہ قرآن کو سننے میں آپ کو مزہ آنا چاہیے. آپ امام سے کہیں کہ تھوڑا ٹھہر کر پڑھے، ٹھیک ہے، ترتیل میں نہ پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مت پڑھو نا ترتیل میں، لیکن ایسا تو پڑھو کہ کم از کم آیات اور الفاظ سمجھ میں آئیں. تو تراویح کا مذاق نہ بناؤ. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز تراویح پڑھی ہے اور اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے. آپ کے پیچھے تراویح پڑھنے والوں کا اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ مسجد میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، جسے ہم کہتے ہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اور صحابہ کرام بڑی ذوق و شوق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تراویح کے نماز اور قرآن سنا کرتے تھے. تو ایک چیز تراویح، ایک تو تراویح سنت ہے، اور تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے. تو 3 دن میں اور 10 دن میں اور 5 دن میں ختم کر کے آپ کہاں بھاگ رہے ہو؟ اچھا، کچھ لوگوں کے دماغ میں تو یہ آ گیا، کچھ کاروباری لوگ، ایکچوئل میں ہم لوگوں نے دین کو بھی اپنے حساب سے سیٹ کر لیے. کیا؟ تو بولے بھائی پہلے عشرے میں تراویح میں قرآن سن لو، کیونکہ آخری جو عشرے ہیں، آخری جو دن ہیں وہ کاروبار کے دن ہیں، بزنس کے دن ہیں. میرا کپڑوں کا کاروبار ہے، میرا چوڑیوں کا کاروبار ہے، میرا چپل جوتوں کا کاروبار ہے، میرا فروٹس کا، میوے کا کاروبار ہے. تو پھر آخری عشرے میں جو ہے مجھے دکان پر بیٹھنا پڑے گا، دھندا کرنا پڑے گا. تو ہم لوگوں نے اپنے اعتبار سے تراویح کو بھی سیٹ کر لیا ہے. جی ہاں، یعنی 10 دن میں قرآن سن لیے تو بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ختم، 10 دن میں قرآن ہو گیا، تراویح ختم. او اللہ کے بندے، اگر تو نے 10 دن میں قرآن سنا بھی ہے تو کیسے سنا ہے یہ تو تجھے ہی معلوم ہے. لیکن 10 دن میں اگر تو نے قرآن سنا بھی ہے تو قرآن کا سننا ایک سنت ہے، وہ ایک سنت ختم ہوئی. لیکن پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے. تو تراویح ختم نہیں ہوئی ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز پلیز پلیز، اللہ نے انعام کے طور پر ہم کو رمضان دیا ہے، اور اللہ نے انعام کے طور پر ہم کو تراویح بھی دی ہے، نیکیاں کمانے کا موقع بھی دیا ہے. کیونکہ رمضان میں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندے تو نفل ادا کرے گا تو میں فرض کا ثواب دوں گا، تو فرض ادا کرے گا تو میں تجھے 70 فرضوں کا ثواب دوں گا. تو اللہ نے تراویح بھی گویا کہ ہمیں ایک انعام کے طور پر دیا ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تراویح کا مکمل اہتمام کریں اور تراویح کا مذاق نہ بنائیں. نماز تراویح میں ایک بار پورا قرآن ختم کرنا سنت ہے، اور پورے رمضان تراویح پڑھنا سنت ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک اچھی بات کہ حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل کو پورا قرآن سنا دیا کرتے تھے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال 2 بار آپ نے حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح کی جماعت اور اس میں پورا قرآن سنانے کا اہتمام کرتے تھے. تو خیر، تراویح کا مذاق نہ بنائیں. بس اسی کو لے کر میں آپ تک یہ پیغام لے کر آیا ہوں. آپ کا کام ہے کہ آپ اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں.